ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں فلسطین میں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خدا کا حکم ملتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، سب عزیز چیز ذبح کر دو۔ پہلے اونٹ ذبح کرتے ہیں لیکن خواب مسلسل آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو وہاں سے رسی لی اور چھری لی اور فلسطین سے مکہ المکرمہ آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، میں نے دوست کی دعوت پہ لے کے جانا ہے۔ تیار کر دیا۔ اتنے عرصے کے بعد آئے تھے، بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ماں نے مانگ سجائی، تیل لگایا، خوبصورت لباس پہنایا اور حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کر کے نکلے۔ شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک وقت نہیں ہوگا ان کو بہکانے کا، تو حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہا پتہ ہے فرزند کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت پہ لے گئے۔ کہا نہیں، ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا سوچ کے بات کر، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرے گا؟ اور وہ بیٹا جو مانگ مانگ کے لیے ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو کہا اگر اللہ کا حکم ہے ظالم ہٹ جا، تو شیطان تو نہیں۔ ہاجرہ کی گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو خدا کے حکم پہ قربان کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب اسماعیل کے پاس گیا کہ پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت پہ۔ کہا نہیں، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرے گا؟ ان کی آنکھوں میں پیار کی آباد کائنات تو دیکھو، جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو کیا شہد ٹپکتا ہے ان کی نگاہوں سے، تو وہ مجھے ذبح کریں گے۔ کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو کہا اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے، 1000 جانیں بھی ہوتی تو قربان۔ پھر جناب ابراہیم کے پاس جا کے کہتا ہے ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور بھی طریقے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، تو وہ اٹھا کے پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں۔ تو یہ جو 3 جمارات ہیں، ان تینوں جگہوں پر ورغلانے کی کوشش کی تو انہوں نے بھگا دیا ان کو۔ اللہ اکبر۔ اب منا کی وادی میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے اپنے بیٹے کو کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ میں نے تو خواب دیکھا ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن اب تم بتاؤ، تم اس میں شامل ہو سکتے ہو، تمہاری اپنی رائے کیا ہے؟ تو یہ سن کے کہ مجھے ذبح کیا جائے گا اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کہتا ہے کالا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے کر گزریے، صرف ذبح بھی کیا، جو بھی حکم ہے کیجیے، رہی بات میری، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے صبر کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن کہا کہ میرے بدن کو باندھ لیجئے، رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد سے تڑپوں اور آپ کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے، اور آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے، بیٹے کا منمونا چہرہ آپ کے سامنے آئے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں یہ پیار آڑے نہ آ جائے، تو اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور بیٹے کے بدن کو رسیوں سے جکڑ لیتے ہیں۔ اب قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، کس بات پہ؟ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ جب دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا، اسلام اسے کہتے، اسلما کے لفظ ہے۔ اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اللہ رسول کے حکام کی پیروی کا نام ہے، اور وہ حکم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنا ہی نفس کے اوپر شاق کیوں نہ ہو، اس سے بڑا کوئی شاق نفس کے اوپر حکم ہو سکتا ہے کہ باپ کو کہا جائے کہ تو نے ذبح کرنا ہے اور بیٹے کو کہا جائے تو نے ذبح ہونا ہے، اور دونوں اس بات پر کوئی توجیہ نہیں کر رہے، کوئی راستہ فرار کا تلاش نہیں کر رہے، کوئی اس کے لیے ہیلا بہانہ نہیں کر رہے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ چشم فلک نے ایسا منظر نامہ کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ خدا کے حکم کی تعمیل یوں بھی ہوتی ہے، اور آج رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا کہ تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے، تسبیح اور تقدیس کے ترانے تو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو دھینگا مشتی کرے گا، ذرا نظریں اٹھا کے میرے بندے کی بانکی ادا کو دے، میرے حکم پہ بیٹے کی گردن پہ، وہ بھی جو مانگ مانگ کے لیا، عصائے پیری ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو ذبح کرنے میرے نام پہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گردن پہ چھری رکھ دی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
اور پیشانی کے بل بیٹے کو جو ہے وہ لٹا دیا. ذبح کرنے لگے تو جناب اسماعیل بولے ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے. بیٹا تم نے خود ہی تو کہا تھا رسیاں باندھ دو تاکہ میں تڑپوں نہ. کہا کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے باندھ کے کیا. کھول دو رسیاں نہیں تڑپوں گا. اللہ اکبر. اب چھری گلے میں رکھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دیتے ہیں. یہ کہنا بھی آسان ہے سننا بھی آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے یار کوئی سبزی کاٹتے بیٹا یا بیٹی کے ہاتھ پہ چھری لگ جائے تو لگتا یہ ہے کہ جس طرح یہ کلیجے پہ لگی ہے، اور یہ گردن پہ چھری باپ نے رکھی ہے، منا کی وادی ہے، اور بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ ہے اور بیٹا بھی اس کے لیے آمادہ ہے، اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو پھیر دیتے ہیں، لیکن چھری ایک بال بھی نہیں کاٹتی. اللہ اکبر. پاس پڑے پتھر پہ چھری کو زور سے مارا اور ساتھ کہا لما تقطعی یا سکین، اے چھری کاٹتی کیوں نہیں، تیرا کام کاٹنا ہے. تو چھری بولی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا. چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے. عرض کی کہ مالک نے مجھے منع کر دیا ہے، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اسی نے مجھے کاٹنے سے روک دیا. چلو جان چھوٹ گئی، یہ بھی تو راستہ نکالا جا سکتا تھا، لیکن کہا شاید کوئی دل میں نرمی پیدا ہوگی، رب ناراض ہو گیا اور چھری کو منع کر دیا. دوبارہ اس کو تیز کیا اور چھری کی نوک گلے پہ رکھ کے پورا زور اس کے اوپر لگا دیا. گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عجیب کیفیت ہے، اور پھر جلدی سے پٹی کھولی، لیکن دیکھا کہ جو ذبح ہوا ہے وہ بیٹا نہیں ہے، وہ دمبا ہے. اتنی دیر میں وہاں نیچے دمبا رکھ دیا گیا، اور وہ اپنے گمان میں بیٹے کو ذبح کرتے ہیں لیکن ذبح دمبا ہوا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس ہی جبریل امین کھڑے. جبریل امین تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دمبا وہی لے کر آئے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. جبریل اپنی مرضی سے تھوڑا آتے ہیں. تو یہ سب کچھ یقین پیدا کر رہا ہے. اور حضرت ابراہیم کی پھر کیا کیفیت ہوگی کہ جو اللہ کا حکم تھا وہ بھی پورا ہو گیا، اور دوسری جانب بیٹا بھی صحیح سلامت آنکھوں کا نور سامنے کھڑا ہے، اور اللہ نے قبول کر لیا کہ دمبا بھیج دیا. اب یہ کافی تھا قرینہ حالیہ اس بات کے لیے. لیکن ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر وحی بھیجی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس وقت جب دمبا ذبح پڑا تھا، جبریل پاس کھڑے تھے، اسماعیل مسکرا رہے تھے، ادھر پٹی کھلی اور منظر دیکھا اور تیقن تھا کہ یہ قبولیت ہے، لیکن ادھر سے وحی کا نور چمکنے لگا اور آواز ابراہیم بس بس تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو یوں صلہ دیا کر. تیرا بیٹا سے تجھ سے نہیں لے لینا تھا، اس کی تو نسل سے محمد عربی نے آنا ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ اس بیٹے کو تمہارے لیے باقی رکھیں گے. ان ھذا لہو البلاء المبین، خدا کہہ رہا ہے ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی. ان ھذا، بے شک یہ، لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش اور کھلی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم اس کو فدیہ دے دیا عظیم ذبح سے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور قیامت تک آنے والے پچھلے لوگوں کے لیے ہم نے اس سنت کو باقی رکھا کہ وہ یوں مینڈا لے کر اس یاد کو تازہ کریں گے اور اس کی گردن پہ چھری پھیریں گے. سلام علی ابراہیم، کا ابراہیم تجھے تیرے رب کا سلام ہو.